آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب پر بات کر رہے ہیں، ایرک ولیمز کی کیپٹلزم اینڈ سلیوری۔ جی ہاں، یہ وہ کتاب ہے جس نے آپ کہہ لیں تاریخ کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دیا۔ بالکل، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اس نے سرمایہ داری اور غلامی کے تعلق پر ایک بالکل نئی بحث چھیڑی جو کچھ لوگوں کے لیے متنازع بھی تھی۔ صحیح کہا۔ اور دیکھیں، یہ کتاب لکھی تو گئی تھی تقریباً 80 سال پہلے، لیکن آج بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ اور ولیمز کا جو بنیادی دعویٰ تھا وہ تو بہت ہی چونکا دینے والا تھا۔ جی، انہوں نے یہ کہا کہ برطانیہ کا جو صنعتی انقلاب تھا نا، جی، اس کی بنیادیں وہ غلاموں کی محنت اور غلام تجارت کے پیسے پر رکھی گئیں۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات شاید یہ تھی کہ نسل پرستی غلامی کی وجہ نہیں تھی بلکہ نتیجہ۔ جی ہاں، کہ یہ بعد میں آئی، معاشی استحصال کو جواز دینے کے لیے۔ بالکل، نسلی نظریات گھڑے گئے تاکہ اس پورے سسٹم کو چلایا جا سکے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ولیمز کے دلائل کی روشنی میں۔ یہی تو اس کتاب کا نچوڑ ہے۔ ولیمز نے اس خیال کو بھی چیلنج کیا کہ غلامی کا خاتمہ بس انسانی ہمدردی کی وجہ سے ہو گیا۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ بھائی، جب یہ معاشی طور پر فائدہ مند نہیں رہی تبھی اس کا خاتمہ ممکن ہوا۔ ستنام سنگیرا نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ کتاب لازمی ہے، اس کے بغیر آپ غلامی یا برطانوی سلطنت کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ایک طرح سے تاریخ کی متبادل تشریح ہے؟ بالکل۔ اچھا، تو آئیے اس مرکزی خیال کو تھوڑا اور سمجھیں۔ ولیمز کا یہ کہنا کہ صنعتی انقلاب جس پر برطانیہ اتنا فخر کرتا تھا اس کا ایندھن غلامی سے آیا، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا دعویٰ تھا اور آج بھی ہے۔ ولیمز نے تفصیل سے بتایا کہ کیسے غلاموں کی تجارت اور پھر ویسٹ انڈیز میں جو گنے کے کھیت تھے ان سے جو منافع آتا تھا، اس نے برطانوی بینکنگ کو، جہاز رانی کو، صنعتوں کو، ان سب کو کیسے پروان چڑھایا۔ اور دوسری بات نسل پرستی والی، کہ یہ کوئی قدرتی چیز نہیں تھی۔ جی، کہ یہ کوئی پیدائشی یا فطری چیز نہیں تھی، اسے ایک معاشی نظام کو یعنی غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کہہ لیں شعوری طور پر فروغ دیا گیا۔ اچھا، دیکھیں، جب آپ نے لوگوں کو انسان نہیں سمجھنا، انہیں مال تجارت سمجھنا ہے، تو پھر یہ کہنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ کمتر ہیں۔ اسی لیے شاید اسے گراؤنڈ بریکنگ کہا گیا، یعنی بنیاد ساز۔ جی ہاں۔ پروفیسر سر ہلیری بیکلز نے بھی کہا ہے کہ ایرک ولیمز کی کیپٹلزم اینڈ سلیوری کو سمجھے بغیر آپ جدید دنیا اور نو آبادیاتی دور کے بعد کے حالات کو نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل، یعنی یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، اس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ تو یہ کتاب صرف غلامی کی تاریخ نہیں ہے؟ نہیں، ولیمز خود کہتے ہیں کہ یہ صرف غلامی کی تاریخ نہیں ہے، یہ اصل میں برطانوی سرمایہ داری کی تاریخ ہے۔ اچھا، جس میں غلامی کا ایک مرکزی کردار تھا۔ یہ انگریزی معاشی تاریخ ہے جو پھر ویسٹ انڈیز اور سیاہ فام لوگوں کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ اور خود ایرک ولیمز، ان کی اپنی شخصیت بھی تو دلچسپ ہے۔ ٹرینیڈاڈ میں پیدا ہوئے، آکسفورڈ سے پڑھے، جی، تاریخ میں پی ایچ ڈی کی اور پھر واپس جا کے اپنے ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ ایک تاریخ دان جو سیاست دان بھی بنا، یا شاید ایک سیاست دان جسے تاریخ کی گہری سمجھ تھی۔ بالکل، اور ان کا یہ علمی اور عملی تجربہ یہ ان کی تحریر میں جھلکتا ہے۔ وہ صرف اعداد و شمار نہیں دیتے، وہ ان کے پیچھے جو معاشی اور سیاسی طاقتیں کام کر رہی تھیں ان کو سامنے لاتے ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس نقطے پر کہ غلامی ایک معاشی ضرورت کیسے بنی۔ اس کے لیے تو ہمیں بالکل شروع میں جانا پڑے گا، نو آبادیاتی نظام کے آغاز میں، کولمبس کے بعد کا دور۔ جی ہاں، 1492 کے بعد اسپین، پرتگال، پھر انگلینڈ، فرانس، ہالینڈ سب اس دور میں شامل ہو گئے۔ وہ پوپ کی تقسیم والی بات بھی تھی۔ ہاں، ٹریٹی آف ٹورڈیسیلیاز، جس میں دنیا کو اسپین اور پرتگال میں بانٹ دیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے دوسروں نے اسے نہیں مانا۔ فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کا وہ طنزیہ جملہ بڑا مشہور ہے۔ جی، کہ سورج میرے لیے بھی اتنا ہی چمکتا ہے جتنا دوسروں کے لیے۔ میں آدم کی وصیت میں وہ شک دیکھنا چاہوں گا جو مجھے دنیا کے حصے سے محروم کرتی ہے۔ تو انگلینڈ نے پھر مؤثر قبضے کا اصول اپنایا؟ جی، کہ زمین اس کی جس کا اس پر عملی قبضہ ہو۔ قبضہ تو ہو گیا، لیکن ان نئی کالونیوں سے پیسہ کیسے کمایا جائے؟ زمین تو بہت تھی۔ ہاں، زمین تھی، لیکن کچھ خاص فصلیں تھیں جیسے چینی، تمباکو، کپاس، جن کی یورپ میں بہت مانگ تھی۔ اور ان کو اگانے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کی ضرورت تھی۔ بالکل،
چھوٹے کسان یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے بہت زیادہ منظم محنت چاہیے تھی۔ تو یہی محنت کا مسئلہ سامنے آیا، زمین ہے، فصل اگانی ہے، لیکن لوگ کہاں سے لائیں؟ یہی بنیادی سوال تھا۔ بعد میں تو ایڈمز میں جیسے لوگوں نے کہا کہ آزاد مزدوری زیادہ منافع بخش ہے غلامی سے، لیکن ولیمز کہتے ہیں کہ نئی دنیا کے شروع کے حالات میں یہ بات درست نہیں تھی۔ وہاں آزاد مزدور یا تو تھے ہی نہیں، یا اگر تھے بھی تو وہ کسی اور کے بڑے کھیت پر کیوں کام کریں گے؟ بالکل، جب وہ خود تھوڑی زمین لے کر اپنا مالک بن سکتے تھے۔ وہ مسٹر پیل والی مثال آپ نے بتائی تھی آسٹریلیا میں؟ جی، مسٹر پیل کا تجربہ۔ وہ کافی سرمایہ اور 300 مزدور لے کر گئے، لیکن آسٹریلیا پہنچ کر مزدوروں نے دیکھا کہ زمین تو مفت مل رہی ہے، تو وہ اپنا کام کرنے لگ گئے؟ جی، وہ پیل صاحب کو چھوڑ کر اپنی زمینوں پر کام کرنے لگ گئے۔ تو پیل صاحب کے پاس سرمایہ تو تھا، لیکن مزدور نہیں رہے۔ سرمایہ بغیر محنت کے بیکار تھا۔ اچھا۔ تو ان بڑی فصلوں کے لیے، جنہیں سٹیبل کراپس کہتے ہیں، جہاں بڑے پیمانے پر ایک ساتھ منظم طریقے سے کام کرنا ضروری تھا، جیسے گنا کٹتے ہی فوراً اس کا رس نکالنا ہوتا ہے، ہاں، ورنہ خراب ہو جاتا ہے۔ جی، تو اس کے لیے ایک ایسی لیبر فورس چاہیے تھی جو منظم ہو، قابو میں ہو اور ہر وقت دستیاب ہو۔ تو یہاں سے غلامی ایک معاشی ضرورت بنی۔ ولیمز یہی زور دیتے ہیں کہ یہ اخلاقیات کا سوال نہیں تھا، یہ پیداوار کے نظام کی اپنی ایک منطق تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ خاص فصلوں کے لیے غلامی زیادہ کارآمد سمجھی گئی؟ ولیمز کے مطابق ہاں، چینی، کپاس، تمباکو، ان فصلوں میں جہاں بڑے منظم گروہوں میں کام کرنے سے فی یونٹ لاگت کم ہوتی ہے، اچھا، وہاں غلام مالکان چھوٹے آزاد کسانوں کے مقابلے میں زیادہ منافع کما سکتے تھے۔ لیکن اس کا ایک نقصان بھی آپ نے بتایا؟ جی، ایک بڑا نقصان یہ تھا کہ غلامی زمین کی زرخیزی کو بہت تیزی سے ختم کرتی ہے، جسے لینڈ کلر کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد جلد از جلد زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہوتا ہے، تو زمین کا بہت بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے غلام معاشروں کو ہمیشہ نئی تازہ زمینوں کی تلاش رہتی تھی۔ توسیع پسندی آپ کہہ لیں، ان کی مجبوری بن جاتی تھی۔ یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے کہ غلامی شروع میں نسل کی بنیاد پر نہیں تھی۔ ولیمز اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ خیال کہ غلام صرف سیاہ فام ہی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں آیا۔ شروع میں تو ہر رنگ اور نسل کے غیر آزاد مزدور تھے، بھورے بھی، سفید بھی، سیاہ بھی، زرد بھی۔ تو سب سے پہلے کن لوگوں کو غلام بنایا گیا؟ سب سے پہلے کوشش کی گئی مقامی امریکیوں کو، یعنی انڈینز کو غلام بنانے کی۔ لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ اس نظام کے لیے موضوع ثابت نہیں ہوئے۔ ایک تو یورپیوں کی لائی ہوئی بیماریاں، پھر سخت محنت، خوراک کی کمی، ان کا اپنا طرز زندگی، یہ سب ان کے لیے بہت مہلک ثابت ہوا۔ اچھا۔ ایک ہسپانوی افسر نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ایک نیگرو 4 انڈینز کے برابر کام کرتا ہے، اور ان کی آبادی بھی بہت تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ تو جب مقامی آبادی ناکام ہو گئی تو پھر اگلا متبادل کون تھا؟ غریب سفید فام لوگ۔ اچھا، سفید فام؟ جی ہاں، یہ وہ لوگ تھے جو یورپ میں غربت کا شکار تھے، یا بے روزگار تھے، یا پھر سیاسی اور مذہبی وجوہات کی بنا پر بھاگ رہے تھے۔ ان کی کیا قسمیں تھیں؟ مطلب وہ کس طرح آتے تھے؟ کئی طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو تھے معاہدہ بند ملازم، یعنی انڈینچرڈ سرونٹس۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو امریکہ یا ویسٹ انڈیز جانے کے لیے جہاز کے کرائے کے بدلے کچھ سال، عام طور پر 4 سے 7 سال مفت خدمت کرنے کا معاہدہ کرتے تھے۔ اچھا، یعنی کرایہ ادا کرنے کے لیے مزدوری۔ جی، پھر دوسرے تھے ریڈیمپشنرز۔ یہ جرمنی وغیرہ سے آتے تھے۔ یہ اس شرط پر جہاز میں سوار ہوتے تھے کہ امریکہ پہنچ کر اپنا یا اپنے خاندان کا کرایہ ادا کریں گے، اور اگر نہیں کر پاتے تھے تو انہیں یا ان کے بچوں کو بیچ دیا جاتا تھا، اتنی مدت کے لیے کہ کرایہ وصول ہو جائے۔ اوہ، اور تیسری قسم؟ تیسرے تھے مجرم، جنہیں سزا کے طور پر ملک بدر کر کے کالونیوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اور یہ سب حکومت کی پالیسی کے تحت ہو رہا تھا؟ مطلب حکومتیں خود بھیج رہی تھیں؟ جی ہاں، خاص طور پر انگلینڈ میں اس وقت کے جو مرکنٹائل نظریات تھے نا، ان کے مطابق یہ دوہرا فائدہ تھا۔ کیسے؟ ایک تو ملک سے فالتو سمجھی جانے والی غریب آبادی کم ہو رہی تھی، دوسرے ان کی محنت سے کالونیوں میں دولت پیدا ہو رہی تھی جو بالآخر انگلینڈ کو ہی فائدہ پہنچاتی۔ حالانکہ کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہوں گے کہ ملک کی افرادی قوت باہر جا رہی ہے۔ جی، کچھ اعتراض تھا، لیکن غالب سوچ یہی تھی کہ انہیں بھیجنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ دھندا بن گیا تھا، خاص طور پر برسٹل اور لندن جیسے بڑے شہروں میں
एजेंट होते थे जो लोगों को वर्गलाते थे, बच्चों को मिठाई का लालच देकर, बड़ों को शराब पिलाकर। जबरदस्ती जहाजों पर चढ़ा दिया जाता था। जी, और जर्मनी से लोगों को लाने के लिए निवलैंडर किस्म के एजेंट होते थे जो गांव-गांव जाकर अमेरिका के सुनहरे ख्वाब दिखाते थे और लोगों को फांस कर अपना कमीशन बनाते थे। और मुजरिमों की तो बाकायदा जिलावतनी होती थी। जी, क्योंकि इंग्लैंड में उस वक्त बहुत से जराइम की सजा मौत थी, तो जिलावतनी एक मुतबादल सजा समझी जाती थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस पर एहतजाज किया था, है ना? जी, फ्रैंकलिन ने बड़ा सख्त एहतजाज किया था कि अमेरिका को इंग्लैंड के मुजरिमों का कूड़ादान क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन आम ख्याल यही था कि चलो, इनकी मेहनत काम आ जाएगी, इनकी बुराइयों से ज्यादा फायदेमंद होगी। और फिर सियासी हालात ने भी इसमें हिस्सा डाला। इंग्लैंड की खाना जंगी, क्रॉमवेल का दौर। बिल्कुल, 1646 से लेकर तकरीबन 1740 तक का जो दौर है, उसमें हजारों की तादाद में सियासी और मजहबी कैदियों को, खास तौर पर आयरिश और स्कॉट्स को जबरदस्ती वेस्ट इंडीज भेजा गया। आयरिश लोगों को तो इतनी बड़ी तादाद में भेजा गया कि टू बारबेडोस एक मुहावरा ही बन गया। जी हाँ, टू बारबेडोस का मतलब ही हो गया किसी को जबरदस्ती जिला वतन कर देना। क्रॉमवेल ने बहुत से आयरिश कैदी भेजे, फिर मोनोमॉथ्स रिबेलियन के हामियों को भेजा गया, क्वेकर्स जैसे मजहबी ग्रोहों को भी भेजा गया। तो ये तो एक बड़ी तादाद बन गई सफेद फार्म गैर आजाद मजदूरों की। उनके हालात कैसे थे वहां पहुंचकर? क्या वो गुलामों से बेहतर थे? देखें, विलियम्स के मुताबिक उनके हालात अक्सर बहुत ही खराब थे। अच्छा, उन्हें भी जहाजों में वैसे ही भरा जाता था जैसे बाद में अफ्रीकी गुलामों को भरा गया, जिसे मिडिल पैसेज कहते हैं। बारबाडोस और दूसरी जगहों पर पहुंचकर उनसे सख्त तरीन मशक्कत ली जाती थी। खुराक बहुत नाकिस होती थी, रिहाइश बुरी, और सजा के तौर पर कोड़े मारना तो आम बात थी। उन्हें खरीदा बेचा भी जाता था? जी हाँ, उन्हें जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। उनके मुआहदे को बेचा जाता था। तो फिर फर्क क्या था गुलामी से? कुछ मुअस्सिर मुसन्निफीन तो कहते हैं कि उनके हालात गुलामों से भी बदतर थे। हाँ, कुछ हवालों में ऐसा मिलता है। इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि मालिक को पता होता था कि ये मुलाजिम सिर्फ चंद साल के लिए, तो वो उसकी सेहत या लंबी जिंदगी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। कोशिश होती थी कि कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाया जाए। जबकि सियाफाम गुलाम ताहयात मुल्कियत था, तो इसमें एक तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। जी, आप कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद विलियम्स बहुत वाजे करते हैं कि सफेद फार्म मुलाजमत और स्याह फार्म गुलामी में बुनियादी फर्क थे। क्या फर्क थे वो? ये समझना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। पहला और सबसे अहम फर्क, सफेद फार्म मुलाजमत आर्जी थी, टेम्पररी। मुआहदा चंद साल का होता था, मुद्दत पूरी होने पर वो शख्स आजाद था। ठीक है। दूसरा फर्क, ये गैर मरूसी थी, नॉन हेरिडिटरी, यानी उन सफेद फार्म मुलाजमीन के बच्चे आजाद पैदा होते थे, उनकी हैसियत विरासत में मुंतकिल नहीं होती थी। अच्छा। तीसरा, उनके कुछ कानूनी हुकूक थे, महदूदी से ही, लेकिन मुआहदे की वजह से उनका एक कानूनी वजूद था। वो नजरियाती तौर पर अदालत जा सकते थे, अगरचे अमरी तौर पर यह बहुत मुश्किल होता होगा। और चौथा और शायद सबसे पुरकशिश पहलू, आज़ादी और ज़मीन का इम्कान। मुद्दत पूरी करने के बाद वो ना सिर्फ आज़ाद होते थे, बल्कि अक्सर उन्हें कानून के मुताबिक कुछ फ्रीडम ड्यूज मिलते थे, कपड़े, औजार और कभी-कभी थोड़ी सी ज़मीन भी, जिससे वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। तो ये तो स्याह फार्म गुलामी से बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है। बिल्कुल मुख्तलिफ। अब स्याह फार्म गुलामी को देखें। वो ताहयात की लाइफ टाइम। जी। दूसरा, वो मौरूसी थी, हेरिडिटरी, माँ से बच्चों को मुंतकिल होती थी। तीसरा, कोई कानूनी हुकूक नहीं थे। गुलाम को कानूनन इंसान नहीं बल्कि शय यानी चैटल समझा जाता था, जाती मिल्कियत जैसे मेज, कुर्सी। उसका कोई कानूनी स्टेटस नहीं था। और चौथा, आजादी का कोई इम्कान नहीं था। जी, सिवाय मालिक की मर्जी के, जो कि ना होने के बराबर था। इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो ये फर्क तो बहुत वाज़े और बुनियादी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये तब्दीली क्यों आई, ये शिफ्ट क्यों हुआ सफेद फार्म मजदूरी से स्याह फार्म गुलामी की तरफ? अगर शुरू में सफेद फार्म मजदूर मुआशी जरूरत पूरी कर रहे थे, तो फिर अफ्रीकी गुलामों की तरफ क्यों गए? हाँ, यही सवाल है। इसकी भी कई वजूहात थीं। एक तो ये कि सफेद फार्म मुलाजमीन की जो सप्लाई थी वो गैर यकीनी थी, कभी कम हो जाती कभी ज्यादा, और वक्त के साथ साथ ये महंगी भी होने लगी। क्यों? यूरोप में, खास तौर पर इंग्लैंड में,
17ویں صدی کے آخر تک حالات کچھ بہتر ہونے لگے تو کم لوگ باہر جانے پر تیار ہوتے تھے۔ اور دوسرا، آپ نے بتایا تھا کہ معاشی سوچ بدل رہی تھی؟ جی، برطانیہ میں یہ خیال زور پکڑ رہا تھا کہ اپنی آبادی کو ملک کے اندر رکھنا چاہیے تاکہ مقامی صنعتوں کو مزدور ملے۔ لوگوں کو باہر بھیجنا اب قومی مفاد میں نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ تو وہ جج جیفریز کا برسٹل میں اغواکاروں پر غصہ، وہ شاید اسی پالیسی کی عکاسی تھی؟ بالکل ممکن ہے۔ وہ شاید صرف ذاتی غصہ نہیں تھا بلکہ ریاست کی بدلتی ہوئی ترجیحات کا اشارہ تھا کہ اب سفید فارم لیبر کو باہر بھیجنے کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ؟ تیسری اور غالباً فیصلہ کن وجہ یہ تھی کہ تجربے سے یہ ثابت ہو رہا تھا، خاص طور پر بارباڈوس جیسے جزائر میں جہاں گنے کی کاشت بہت منافع بخش ہو چکی تھی، کہ افریقہ سے لائے گئے غلام معاشی طور پر زیادہ مؤثر اور زیادہ فائدہ مند ہیں۔ فائدہ مند کس لحاظ سے؟ کئی لحاظ سے۔ ایک تو وہ تاحیات غلام تھے، ان پر مکمل کنٹرول تھا۔ ان کی تعداد بھی زیادہ مستحکم تھی؟ جی، افریقہ سے ان کی سپلائی تقریباً لامحدود لگتی تھی۔ انہیں سخت ترین حالات میں قابو میں رکھنا اور کام لینا آسان سمجھا جاتا تھا۔ ان کے فرار کے امکانات بھی کم تھے؟ ہاں، اپنی رنگت کی وجہ سے وہ مقامی آبادی میں چھپ نہیں سکتے تھے اگر فرار ہو بھی جائیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی اولاد بھی غلام ہوتی تھی۔ یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل مفت میں مل جاتی تھی؟ بالکل، ایک بار کی سرمایہ کاری نسل در نسل منافع دیتی تھی، تو یہ خالص معاشی حساب کتاب تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سفید فارم محنت کو پیچھے دھکیل دیا۔ اور افریقی غلامی مرکزی حیثیت اختیار کر گئی؟ جی، ولیمز کہتے ہیں کہ یہ نسل پرستی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ نسل پرستی اس معاشی انتخاب کو، اس معاشی نظام کو جواز فراہم کرنے کے لیے مزید مضبوط ہوئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایرک ولیمز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سیاہ فام غلامی کا عروج یہ بنیادی طور پر معاشی عوامل کا نتیجہ تھا۔ جی بالکل۔ یہ سرمایہ داری کے پھیلاؤ کی ضرورت تھی، خاص طور پر ان منافع بخش فصلوں کی بڑے پیمانے پر کاشت کے لیے ایک قابل کنٹرول، مستقل اور تاحیات لیبر فورس کی ضرورت تھی۔ اور جو متبادل تھے، یعنی مقامی آبادی یا سفید فارم معاہدہ بند مزدور، وہ یا تو ناکافی تھے یا غیر یقینی یا پھر کم منافع بخش ثابت ہو رہے تھے۔ اور نسل پرستی وہ اس سارے عمل کو چلانے اور اسے معاشرتی طور پر قابل قبول بنانے کا ایک ذریعہ بنی۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ ولیمز کا زور اسی بات پر ہے کہ معیشت پہلے آئی، نسلی جواز بعد میں گھڑا گیا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تاریخ ہمیشہ سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، غلامی کی شکلیں بدلتی رہی ہیں۔ جی ہاں، اور افریقی غلامی کا انتخاب ولیمز کے مطابق نسلی تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹھنڈے معاشی حساب کتاب کی بنیاد پر کیا گیا۔ اس سے نہ صرف غلامی کی ابتدا پر روشنی پڑتی ہے بلکہ اس کے خاتمے کے بارے میں جو روایتی خیالات ہیں ان پر بھی سوال اٹھتا ہے۔ بالکل، اگر غلامی کا آغاز اور عروج بنیادی طور پر معاشی تھا تو کیا اس کا خاتمہ بھی بنیادی طور پر معاشی نہیں تھا؟ یہ ولیمز کا اگلا بڑا سوال ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بحث ہے۔ تو آج کی گفتگو سے ایک آخری خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی، اگر ہم یہ مان لیں کہ غلامی جیسی غیر انسانی روایت کے پیچھے اتنی طاقتور معاشی مجبوریاں اور مفادات کام کر رہے تھے تو اس سے تاریخ کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ کیسے بدلتا ہے؟ اور ترقی کے بارے میں، اور آج بھی جو دنیا میں نسلی اور معاشی عدم مساوات ہے، اس کے بارے میں ہمارے تصورات کیسے متاثر ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ماضی کو صرف اخلاقیات کے عینک سے نہ دیکھیں بلکہ اس کے پیچھے کارفرما معاشی قوتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔